وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے حفاظت کی دعاؤں کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ دعا مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، خواہ وہ دنیا کی مشکلات ہوں یا آخرت کی مشکلات۔ اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی۔ جس طرح دنیا بھی ایک امتحان ہے، اس زندگی میں بھی ہمیں طرح طرح کے امتحانات سے واسطہ پیش آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو گویا اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے، 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے، اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی۔ اور پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن پھر اس کا حساب ہوگا، اور وہ اصل حساب ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی یا راحتیں ہیں یا عذاب ہیں، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ ہر طرح کی مشکلات سے نجات پا سکے اور ہر امتحان میں کامیاب ہو سکے، خواہ وہ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی دعا کے ذریعے اپنے بندوں کو ہر طرح کی بے چینیوں اور کرب سے نجات دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا علیہ السلام، جب اس نے اس سے